بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فرما دیں کہ اس کے اندر میری جرأت ہے، ہیبت ہے، شجاعت ہے، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ہیبت و شجاعت ہوگی؟ اب جو کتابوں میں ہے کہ امام حسن کی موجودگی میں فلاں طاغوت بنی امیہ نے یہ تقریر کر دی اور وہ تقریر کر دی اور یوں امام حسن کی گویا شان میں گستاخی کی اور وہ گستاخی کی، اس میں کتنا سچ ہے؟ چاہے وہ ہماری کتابوں میں ہو اور چاہے دوسروں کی کتابوں میں ہو۔ مجال ہے کہ حسن بیٹھے ہوں اور کوئی ان کے سامنے باطل کلمہ زبان پر کہے اور بچ کے چلا جائے، اس کی زبان گنگ نہ ہو جائے، مجال ہے۔ ہاں کبھی کوئی بات ضرور کہی گئی تو فوراً اس سے بڑھ کر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس باطل دھندلکے کو وہیں کافور کر دیا۔ تو اب سوانح عمریاں جو لکھی گئی ہیں اب تک، چاہے وہ عربی میں لکھی گئی ہوں، فارسی میں لکھی گئی ہوں، اردو میں ترجمے ہوئے ہوں، انگریزی میں ترجمے ہوئے ہوں، ان پہ بھروسہ نہ کر لیجئے۔ اور کبھی کبھی معصومیت کے ساتھ آپ لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کو مظلومیت سمجھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی افراد کبھی کبھی اور ان کے ماننے والے، ان کے ذلخوار، ان سے وابستہ لوگ، آج تو ہمارے مثلاً ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے ماشاءاللہ کیا کیا آپ کے آقا و مولا کی بے عزتی کر دی، نعوذ باللہ خاکم بدن۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجئے۔ تو جو صرف اور صرف سیاسی ذہن رکھتے ہیں، ان کا اپروچ الگ ہوتا ہے، ان کی کارکردگی الگ ہوتی ہے، ان کے بیانات الگ ہوتے ہیں، ان کے نیریشنز الگ ہوتے ہیں۔ شام اور سواد شام سے اسی باطل سیاست کا آغاز ہوا، اور اس میں بعد میں بہت سے لوگوں نے جہالت میں، بہت سے لوگوں نے غفلت میں، بہت سے لوگوں نے نادانی میں، مختلف اسباب کی بنا پر وہ روایتیں تحریر کرنا شروع کر دی۔ ورنہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب تک امام حسن کی قوت سے متعلق بس ایک جملہ کافی ہوگا آپ کے لیے، جب تک امام حسن موجود رہے ممکن نہ تھا معاویہ کے لیے کہ یزید کا نام خلافت کے لیے لے سکتا، اور فرمایا ممکن نہ تھا، اور اس لیے تمام تر کوششیں ہوئیں، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ جنگ کر کے جیت جاتا۔ اگر جنگ کر کے جیت جانا اس کے اختیار میں ہوتا یا امکان میں ہوتا تو زہر کا سہارا نہ لیا جاتا۔ اور ہمارے یہاں ایک دشمن اگر اس کے امکان میں ہو، اختیار میں ہو کہ وہ جنگ کر کے تسلط قائم کر لے گا تو وہ زہر کا سہارا ہرگز نہیں لے گا۔ زہر کا سہارا اسی لیے لیا گیا کہ امام حسن کی شجاعت، ہیبت، شخصیت وہ تھی، ممکن نہ تھا۔ جس طرح علی سے مقابل ہو کر جیت جانا ممکن نہ تھا، بالکل اسی طرح حسن سے مقابل ہو کر جیت جانا ممکن نہ تھا۔ یہ ہے حسن ابن علی۔ ہمارے لوگوں نے بھی جو سیرتیں اور تاریخیں لکھی ہیں عموماً اس میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ مجلس اعزا ہے جس میں آپ حضرات سنی ہوئی باتیں سنتے رہنے کے عادی ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہیں ایسی باتیں کہہ دوں تاکہ جستجو بیدار ہو جائے۔ نہ جانے ہمارے جوانوں میں، بچوں میں کتنے وہ ہوں گے کہ جو ایک جملے سے آگے بڑھ کر تحقیق کا دروازہ کھولیں گے اور راہیں طے کریں گے اور حقائق تک پہنچیں گے۔ بہت سے حقائق حیات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ایسے ہیں جو ابھی شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، دوسروں کی تو بات ہی دور ہے۔ وہی شیعہ بھی وہی روایتیں دہرا رہے ہیں جو دشمنوں نے گڑھ کے ہماری کتابوں میں بھی داخل کر دی۔ امام حسن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔